کیا جا رہا ہے۔ اس میں آیت نمبر ہم لوگ 27 پر ہیں، سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6۔ اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اذان تو آگے چلتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد، آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 32 پر ہیں، اور یہ بہترین آیت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ پوری انسانیت آج کے دور میں ہمیں کیا نام دیے جا رہے ہیں، اور ہم وہ بہترین اور خیر امت ہیں جن کی کتابوں میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے یعنی لگاتار ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا، اور اس وقت چونکہ دنیا میں ابتدائی حالت تھی، اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا 2 ہوتے تھے، پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح، تو اس حمل کا لڑکا دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ حابیل کی اس زمان تو شروعات تھی، تو اس طرح اس وقت یہ حلال کیا گیا انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے نکاح کر لے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو، جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے۔ حابیل کی خیرات قبول ہو گئی، پھر وہ ہوا جس کا بیان قرآن کی آیتوں میں ہے۔ تو گویا کہ جب قبول ہو گئی تو پھر قابیل نے دشمنی مول لی، اور یہاں تک ہے کہ جب قتل کرنا چاہا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو، تفصیلی روایات موجود ہیں کہ کس طرح قتل کرے، کہ یہ جو ہے نا حابیل جو تھے وہ ایک اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے تھے، یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا۔ یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چونکہ پہلا قتل تھا، پتہ نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ قتل کیسے کرے، تو شیطان نے آ کر جو ہے یہ سکھایا کہ، اور اسے بتایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال، تو اس نے یہ عمل کر لیا۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ پہلا قتل تھا، دفن کرنے کی چیزیں پتہ نہیں تھیں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کافی عرصے تک وہ اپنے بھائی کی لاش نادم ہونے کے بعد اپنے کندھوں پہ لے کے پھرتا رہا، اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ اس کا کیا کرے، جب کہ اللہ نے پھر یہ کوا بھیجا، اور پھر یہ بات اس کے سمجھ میں آئی کہ کس طرح کسی بھی مردے کو دفن کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دے دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں، ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے۔ تو قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں، قابیل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں۔ اسی طرح یہ بات
جو کہ بتائی جاتی ہے کہ کوئی گناہ جس کی شروعات کوئی کرتا ہے یا کوئی نیکی جس کی شروعات کوئی کرتا ہے، دونوں کا عذاب اور ثواب اس شروعات کرنے والے کے کھاتے میں اور اس کے رجسٹر میں جاتی رہتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ نیکیوں کا جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا اور ہمارے اولاد کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، تو اس کی کوشش بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتے رہیں۔ یہ محض دعا نہیں ہے، بلکہ دعا سے اوپر اٹھ کر ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے۔ تو حدیث موجود ہے کہ آج بھی دنیا میں جب کوئی قتل ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ اس قتل کا گناہ قابیل کے تک، آدم علیہ السلام کے اس بیٹے تک پہنچتا ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا، اس لیے کہ سب سے پہلا قتل زمین کے اوپر کسی انسان کا اس نے ہی کیا۔ تو یہ برائی جو کہ وہاں سے شروع ہوئی وہ قیامت تک اس کا وبال اس کی جان پر ہوگا، اور کوئی نیکی جو جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا فائدہ اس کو اس وقت تک ملتا ہی رہتا ہے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جیسے جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ درود ہے، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کسی بات کے لیے دعا میں ڈالنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دین میں جو بھی عمل کر رہے ہیں سب کا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، تو ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ان تک پہنچے گا۔ ہم جتنا اپنے آپ کو نیک بناتے جائیں گے ہمارے والدین تک پہنچے گا۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ جو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھاتے چلے جانا۔ یہ ہے میرا اپنے والدین کی یاد میں رونا یا ان کی خدمت کی محرومی کے احساس سے زندگی گزارنا۔ اب تو سب سے اچھا وقت ہے جب ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ان کے لیے دعا کریں گے، ہم جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم جتنا زیادہ روزہ اور نوافل کا اہتمام کریں گے، ہم مال میں تو موجود ہی ہے کہ ان کے نام کا صدقہ بھی ہے، لیکن اگر ہم اپنے لیے بھی صدقہ کرتے ہیں اس کا ایک حصہ ہمارے والدین کو، ہماری نیکیوں کا سب حصہ پہنچتا ہی پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نے، یہ نیکیوں کے لیے ہے جبکہ ماں باپ نے نیک تربیت کی ہے، لیکن اگر ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت نہ کریں اور اس کی وجہ سے وہ برائی میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کا عذاب بھی والدین تک پہنچتا ہے اور آگے جہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان محض دعا نہ مانگے، بلکہ وہ یہ دیکھے کہ کیا ہم آگے دنیا میں ایسی اولادیں چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کی ہم نے تربیت کی ایسی کہ وہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنیں گے، اور اگر کسی وجہ سے ہم وہ تربیت نہ کر سکے، ابھی بھی وقت ہے۔ کیا وقت ہے؟ تربیت تو چلو اتنی نہیں ہم شاید کر پائیں، اب بڑے ہو گئے، لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ نصیحت کر کے ان کو بلاتے رہنا بھلے اچھی باتوں کی طرف۔ یہ اگر ہم کو آج ہوش آیا اور ہمیں آج پتہ چلا دین کے بارے میں، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہیں بھی دین کی طرف، اس لیے کہ سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے۔ ہمیں سے کون چاہتا ہے اس بات کو کہ میری اولاد اللہ نہ کرے جہنم میں چلی جائے؟ لیکن اگر ہم نے ان کو محض دنیا داری دی ہے اور آج بھی ان کو ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری اسی لمحے سے شروع کرنی ہوگی، اور اب تو ہم اس جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں یہ بات سمجھ میں ہی آ گئی ہے کہ کتنا ہم میں سے ہر کوئی اپنی موت سے قریب ہے، اور کتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اور کتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تو فرصت کا وقت ملا نا، اب ہم دنیا کے مارا ماری سے نکل کے سکون سے گھر میں بیٹھے ہیں، اس میں اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے لیے کچھ کر جائیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر جائیں، اپنے بچوں کو سمجھا جائیں۔ اب جب فیملیز قریب ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اس وقت سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اس بات کا موقع موجود ہے۔ پلیز اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اپنے بچوں کو پکڑیں، ان کی تربیت کریں، انہیں سکھائیں، انہیں قرآن سے قریب کریں۔ اسی طرح بے گناہ کا قتل کس طرح اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اور یہ جو دو باتیں بتائی گئیں کہ ناحق قتل انسان کا انسان سے، مسلمان کا تو مسلمان کے لیے ہے ہی ہے گناہ، لیکن ایک انسان کی جس نے جان بچائی، ہمارے پاس ہے یہ آیت کہ ایک انسان کی جس نے جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ ہمارے پاس تو وہ دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر دنیا ہمیں کسی اور نام سے دیکھ رہی ہے، اس میں ہمارا قصور شامل ہے، ہم نے وہ تصویر ہی پیش کی ہے دنیا کے آگے، نعوذ باللہ۔ کہیں پر تو دنیا بائزڈ ہے
تعصب ہے اس کے پاس، اس لیے وہ کہتی ہے ہمیں ہمارا چھوٹا سا کوئی عمل اچھال کے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسروں کا بڑے بڑے گناہ وہ جو ہے نا اس کو چھپایا جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے اور موجود ہے کہ ہم وہ تصویر نہ پیش کر سکے اپنی، جو تصویر کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کی تھی، اور جو دین کا جو صحیح مفہوم صحابہ نے عمل کر کے دکھایا تھا کہ وہ رحمت تھے دنیا کے لیے۔ اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہم یہ رحمت والا معاملہ، کسی نے کہا تھا، ایک سکھ نے ہی کہا تھا کہ اگر مسلمان باقی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنے نبی کا اخلاق ہی اپنے اوپر طاری کر لیتے اور نبی کا اخلاق سے دنیا کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچاتے، تو دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے۔ تو ہمارا دین وہ ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان کی کتنی بڑی اہمیت موجود ہے، اور ایک انسان کا ناحق قتل کتنا بڑا اس دنیا کے لیے جو ہے وہ مصیبت اور تکلیف کا باعث ہے۔ ناحق قتل اور ظلم جو ہوتا ہے کہیں پر، اس کے بارے میں حدیث میں موجود ہے کہ ظلم کی وجہ سے ایسا زمین کے اوپر جو اثرات ایسے پڑتے ہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ ظلم کی وجہ سے اثرات نہیں پڑتے اور ناحق خون کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، پورا جو اس وقت جو ہمارا نیچر جو تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ بنی آدم کی وہ گناہ ہے، ظلم ہے، کہ جس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ بعض اوقات دنیا میں ظلم ہو رہے ہوتے، چڑیا اپنے گھونسلوں میں مر جاتی ہیں اس ظلم کے اثرات کی وجہ سے، سانس نہیں لے پاتی بیچاریاں ظلم کے اس ماحول میں، کہ جس میں کہ اس طرح درندگی عام ہے کہ کسی کی نہ جان محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے۔ تو ہمارے پاس وہ دین ہے جو کہ اتنی خوبصورت آیت دیتا ہے ہمیں۔ اور ناحق قتل کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ جب آپ کو مدینہ میں آپ کے گھر میں گھراؤ ڈال دیا گیا تھا، آپ اس میں قید کر دیے گئے تھے، اور باہر میں جو لوگ تھے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ کہنے لگے کہ میں آپ کے سے لڑنے کے لیے آیا ہوں، اب پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، یعنی اب یہ باغیوں نے جو آپ کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اور آپ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس وقت امیر المومنین تھے، آپ کی حفاظت بھی ضروری تھی مسلمانوں کی نا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ یہ سن کر خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو، جن میں سے ایک میں بھی ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، فرمایا سنو، ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کو قتل کرنا، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، میری یہی خواہش ہے، اللہ تمہیں اجر دے اور گناہ نہ دے۔ یہ سن کر آپ واپس چلے گئے اور نہ لڑے۔ مطلب یہ ہے کہ بے گناہ اور بے سبب قتل کرنا وہ دنیا کی بربادی کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں جانتے تھے کہ جب لڑائی ہوگی تو وہ لوگ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل کی نیت سے اگر لڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن صحابہ جو دفاع میں لڑیں گے وہ بھی مارے جائیں گے نا۔ تو آپ نے اس بات کو کبھی گوارا نہ کیا کہ میری حفاظت کرتے ہوئے صحابہ کا خون ضائع ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ شہر میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں اور خون کی دریا بہے۔ آپ نے کہا اگر وہ بہت مخالفت کریں گے تو میری جان لے لیں گے، اور اگر وہ میری جان لے لیں گے پھر وہ جو ہے نا وہ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ میری جان جانے سے مسلمان کے گروپ میں آپس میں لڑائی نہ ہو اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نہ نکلے، تو بس میری جان تک معاملہ اگر حل ہو جائے تو میں اس پر تیار ہوں۔ اور آپ نے کبھی اپنی حفاظت کرنا ڈیمانڈ کیا مسلمانوں سے، اور آپ نے اسی طرح معصومانہ اور مظلومانہ اپنے آپ کو شہادت کے درجے پر فائز کر لیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہترین جو ہے نا درجات کی بلندی کے ساتھ درجات عطا کرے، کہ جنہوں نے مسلمان امت کو اس بات سے بچایا کہ ان کی تلواریں آپس میں نکلیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 32 پر ہیں، اور 32 ہم پڑھ چکے ہیں، پھر ہم اس وقت آیت نمبر 33 پر ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے
دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون۔ خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 35، نشان لگائیے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور تو یہاں پر اللہ کے راستے میں باریابی کا ذریعہ اور یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو تقویٰ ہے، یہ اللہ کے قربت کی بنیاد ہے، یہ ہے باریابی کا ذریعہ۔ کیسے اللہ کے کا تک قربت حاصل کی جائے گی؟ یہ اللہ کی اطاعت سے یہ جڑی ہوئی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے جو شخص اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکے تو یہ اس کی قربت کا ذریعہ بنے، اللہ کی اطاعت کرے تو اس کی قربت کا ذریعہ بنے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے اعمال کرنے سے اس سے قریب ہوتے جاؤ۔ اور یہ بات قربت کا مطلب نزدیکی ہے نا، جیسا کہ وسیلہ کا بھی مطلب قربت ہی ہے، اور وسیلہ جنت کے ان اعلیٰ اور بہترین منزل کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے، عرش سے بہت قریب ہے، اور یہی درجہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور شریف میں ہے کہ جو شخص آذان سن کر اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے۔ اس میں وسیلے کی دعا مانگی گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو۔ مسلم کی حدیث میں کہ جب تم آذان سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہو وہی تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، اور وہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ بس جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ میں آپ دیکھیں ان کے وسیلے کی دعا ہم کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو میرے لیے وسیلہ مانگو۔ پوچھا گیا کہ وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے بلند درجہ جسے صرف ایک ہی شخص پائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں۔ تو طبرانی کہتے ہیں کہ طبرانی میں ہے حدیث کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے وسیلہ عطا فرمائے، جو شخص دنیا میں میرے لیے دعا کرے گا میں اس پر گواہ یا اس کا سفارشی قیامت کے دن بن جاؤں گا۔ اور وسیلے سے بڑا درجہ جنت میں کوئی نہیں، اور وسیلہ سے مراد سفارش، مقام محمود اور وسیلہ، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی درجات کے اعتبار سے بھی، اور آپ کو حق بھی دیا جائے گا سفارش کرنے کا، یہ وسیلہ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور کہی جا رہی ہے، اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ یہ جو وجاہدوا فی سبیلی، یہ جو بات ہے نا، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آیت، اور یہی آیت آف دا ڈے بھی ہے، وہ جو ایک آیت تھی آیت نمبر 3، اس کو بھی لکھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، تاکہ دین کی تکمیل کو ہم سمجھیں، اور اپنے لیے دین کو ہم طریقہ کار سمجھیں کہ ہمیں کہاں جا کر دین کا پیمانہ حاصل کرنا ہے۔ محض اپنے کسی عمل کے اوپر سیٹسفائیڈ نہ ہو کہ میری نمازیں بالکل ٹھیک ہیں، میرا سب کچھ ٹھیک ہے، میرے اعمال ٹھیک ہیں، جب تک کہ سنت کی مہر اس کے اوپر نہ لگی ہوئی ہو، جب تک کہ ہم نے جا کے یہ پیمانہ سے جانچ نہ لیا ہو کہ میرے اعمال ٹھیک ہیں، جب تک کسی جاننے والے سے پوچھ نہ لیا گیا ہو کہ میں وہ طریقہ کیا استعمال کروں۔ آج تھوڑا سا علم آ جاتا ہے، کہیں پر کسی مجلس میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے، زیادہ علم والا آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی سی کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ امت تو بھول ہی گئی کہ یہ فتوے دینا، میرے پاس اگر کوئی زیادہ بڑا علم والا موجود ہے اور تو اس کو خاموش رہا جائے، اسے بولنے کا موقع دیا جائے۔ ہر کسی کے پاس آج فتوے موجود ہیں، ہر کوئی علم میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 حرف پڑھنے کے بعد ہر انسان یہ جانتا ہے کہ وہ عالم ہے، اور وہ کہیں پر بھی کچھ بھی
کسی بھی چیز کا جواب دیا جا سکتا ہے. صحابہ کے پاس جب کوئی ایک شخص جاتا تھا تو آپ کہتے تھے فلاں کے پاس جاؤ، پھر وہ وہاں جاتا تھا، وہ کہتے تھے اس سے میرے ہم سے زیادہ جاننے والا وہ ہے، پھر وہ وہاں جاتا تھا، اور پھر وہ واپسی میں 3 4 لوگوں کے پاس سے پھر کے پھر وہ اسی شخص کے پاس، اسی صحابی کے پاس آ جاتے تھے. وہ آ جاتا تھا وہ انسان جس نے پہلے آگے روانہ کیا تھا. ہر کوئی جواب دینے میں ڈرتا تھا کہ مبادا اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، دین کے بارے میں کوئی مکمل علم موجود نہ ہو، محض سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کہ انسان جو ہے نا وہ دین کو پہلے سیکھے اور پیچھے ایک حدیثی کتاب صحیح بخاری اٹھا کے پڑھ لے پوری یہاں سے وہاں تک. اور اس لیے ہم صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ صحیح بخاری کو اٹھا کے پڑھنے والا دین کے بہت سارے طریقوں کو جان جائے گا. یہ وہ پیمانہ ہے جس سے آپ اور ہم چلنے کا طریقہ سیکھیں، اور جب آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کیا کون سا ایسا میرا زندگی میں کرنے والا کام ہے جس کا چیپٹر نہیں بنا ہوا اور جس کی ساری حدیثیں موجود نہیں کہ وہ کام کیسے کیا جائے گا. کبھی اٹھا کے پڑھے تو صحیح، کبھی دیکھیں تو صحیح کہ بخاری میں موجود کتنی حدیثیں ہیں. اس کے علاوہ جو حدیثی کتاب ہے مسند احمد میں 40,000 حدیثیں ہیں. کیا ہے یہ سب کچھ؟ دین ہے جس کے اوپر، جس کو سیکھا جائے گا، جس کے اوپر عمل کیا جائے گا. بغیر پڑھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھنا یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ نہیں پتہ کہ آپ نے اور ہم میں سے کس نے کم علمی کے بنا پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دین میں موجود نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے جہاد کے سلسلے میں کہ جد و جہد کرو، اس کے بارے میں یہ بات جان جائیں کہ اس آیت میں بندہ مومن کو ہر محاذ پر، یعنی کتنا سارا گراؤنڈ ہے جس کے اوپر آپ کو اور ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف لکھیے گا اس بات کو کہ اس آیت کو جب ہم لکھیں گے آج یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یہ آیت ہم کو بتائے گی کہ نیکیوں میں آگے سبقت کرتے رہنا ہے اللہ کی قربت کے لیے. اس کے بعد آگے کی آیت ہم کو یہ بتائی وجاہدوا فی سبیلہ، تو پھر ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہم کو جدوجہد اور کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی چاہیے تو یہ ساری چیزیں اپنانی پڑیں گی. پہلا نمبر جہاں پر ہم کو اور آپ کو کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے وہ ابلیس ہے اور وہ شیطان ہے، جو اور اس کا پورا شیطانی لشکر، یعنی ایک جو میرے ساتھ لگا ہے میرا قرین، اور دوسرا وہ سب جو دن رات میرے پیچھے ہے کہ اس انسان کو جنت میں جانے نہیں دینا. دوسری طرف پتہ نہیں ہمیں اتنے زیادہ لشکروں کی ضرورت نہیں ہے، شیطان شاید ہماری طرف دیکھتا بھی نہ ہو. ایک قرین تو ساتھ میں ہے، وہ ہے ساتھ میں لگا ہوا، لیکن پورے لشکر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارا نفس ہی کافی ہے. دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس جو اور اس کے ایسے خواہشات جو اسے اللہ کے خلاف لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ دوسرا محاذ ہے میرا. پہلا شیطان کا محاذ، دوسرا اپنے نفسانی خواہشات، تیسری اللہ سے پھرے ہوئے بہت سے انسان جن کے ساتھ انسان کے معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو اور ہم کو آنے نہیں دیتے اللہ کی طرف، یا ان کے لائف اسٹائل اور ان کے صحبت کی وجہ سے ہم اسی میں مگن رہتے ہیں. تو جتنے بھی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اور میرے تعلقات بنے ہوئے ہیں اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کتنی میرے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، میری صحبت، میرے دوست اور میرے مشیر کون ہیں. اس لیے، اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ خاندان کے لوگ بھی شامل ہوں، لیکن اگر ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہیں تو ان سے قطع تعلقی نہیں کی جائے گی، لیکن اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنی صحبت اور اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جائیں گے جو آپ کو پکڑ کے آپ کا اور ہمارا رخ آخرت کی طرف کرتے رہتے ہیں، تاکہ ہم کبھی بھول نہ پائیں کہ ہماری اصل منزل اور ہمارا ڈیسٹینیشن آخرت ہے. تو تیسرا یہ ہے. اور چوتھی طرف وہ تمام غلط مذہبی یا معاشرتی یا سیاسی نظام جس میں کہ آپ کو اور ہم کو فورسفلی اللہ کے خلاف دھکیلا جا رہا ہوتا ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیجئے کتنا ہم مجبور ہیں کہاں کہاں انٹرسٹ دینے کے لیے، ہمیں دھکیلا جا رہا ہے ادھر ہی کہ ہم اللہ کے اس منع کیے ہوئے تمام چیزوں کے اوپر چاہے نہ چاہے ہم مجبوراً اس کے اوپر عمل کرنے کو
پر پڑے ہیں۔ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو، ایک برائی ہوتی ہے دیکھیں جس میں انسان کو مجبوراً انسان داخل ہو جاتا ہے، اس کی قباحت کو جانتے ہوئے، اس برائی کو برا جانتے ہوئے اور اس کی اس انٹینسٹی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کتنا برا فعل ہے، لیکن ایک برائی ایسی ہے جس میں انسان خوشی خوشی جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر اللہ رب العالمین کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ زمانے کے ٹرینڈ کی وجہ سے اس میں پڑ جاتا ہے، یا اس کو وہی چل رہا ہے تو وہی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا بھئی مسلمانوں کو اتنا حلال حرام کرنا ہی تھا تو امریکہ میں کیوں آئے؟ یعنی مطلب اگر امریکہ آپ آ گئے ہیں تو یہاں کی ہر چیز حلال ہے آپ کے لیے، آپ چاہیں جیسا کھانے کھائیں، آپ چاہے جیسے ڈریس پہنیں، آپ چاہیں جہاں سے پیسے کمائیں، آپ چاہیں جس ذریعے سے بھی اپنے جو ہے لون لیں، سود دیں، جو کریں، سب کچھ یہاں پر حلال اس لیے ہے کہ جی یہاں پر سب کچھ، یہی وہ راستے ہیں جن کو اپرچونیٹیز آف دس لینڈ کہا جاتا ہے، جس میں آ کے انسان کہتا ہے بس ہم کو فریڈم حاصل ہو گئی، اب میرا جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو پھر یہ پورا معاشرہ ہے جو آپ کو دھکا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ پھر ایسی حالت میں انسان اگر کسی برائی میں مجبوراً پڑ بھی جاتا ہے اور اس کی برائی کو وہ برا جان رہا ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے اس برائی میں، اور اس برائی میں جس کو برائی جانتا ہی نہیں ہے اور ماحول میں رہتے ہوئے کہتا ہے امریکہ میں یہ نہیں کیا جا سکتا، امریکہ میں وہ نہیں کیا سکتا، جو آ رہا اس کو قبول کر رہا ہے، اس برائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ برائی جو انسان اس طرح کی دل کی خوشی کے ساتھ اور اس کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گا اس کی معافی میں، اور وہ جو کہ دل کی تنگی کے ساتھ، دل کی تکلیف کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ اس برائی میں موجود ہے، اس کے ساتھ اس کی معافی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں جس میں بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، لیکن اس کو معاف نہیں کرتے جس کو کہ نہ سیکھتا ہے، نہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور اس کے بعد جو بھی غلط کر رہا ہوتا ہے اس کو صحیح جان کے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات پروموٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت کا، جو کہ اللہ نے ہمارے لیے انعام کی شکل میں نازل کیا ہے، اس آیت کا صحیح حق ادا کرنے والا بنا دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے خود کہا کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، نعمتیں ختم ہو گئی اب اس کے بعد، کہ جب کہ دین کو اس امت پر مکمل کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین، اور جب کہ میرے لیے اسلام کو پسند کیا۔ تو کبھی یہ نہ بھولیں کہ 3 بار آپ کو صبح پڑھنا بھی ہے اور 3 بار شام میں پڑھنا بھی ہے، اور کبھی یہ نہ بھولیں کہ اس آیت پر عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور کبھی یہ نہ بھولیں کہ یہ 4 ہمارے لیے یہ محاذ ہیں جن کے اوپر مومن کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے اور لڑنی پڑے گی اپنی زندگی میں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب العالمین سے جا ملے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے، اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہ صرف جان جائیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں، اور دل کی اس خوشی اور رضا کے ساتھ جو صحابہ کے عمل میں ہم کو دکھائی دیتی ہے، اور آج حضرت سعد بن معاذ کی وہ وفاداری اور وہ اطاعت انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب دیکھیں کہ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، ہمیں پہاڑ پر چڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، ہم سے اتنی بڑی بڑی قربانیاں نہیں مانگی جا رہی۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے قربانیاں دے کر، ہم سے تو بہت آسان چیزیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے آرام دہ گھروں میں رہتے ہوئے فون کے اوپر بیٹھ کے قرآن کو سن لو، گھر میں رہتے ہوئے وقت پر یہ جو دریا کا نل کا پانی گر رہا ہے، گرم پانی گر رہا ہے، اس پہ وضو کر کے نماز وقت پر پڑھ لو، اس مال میں سے تھوڑا سا دوسروں کے لیے بھی خرچ کر لو۔ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں ہمارے لیے جو یہیں پر ہم فیل ہیں، تو پھر ہم بڑی قربانیوں کے لیے اللہ سے اس آیت کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے کا وہ مجاہد بنا جو کہ ان 4 محاذوں کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین، اور یہاں تک کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے اوقات میں سے اپنے رضا کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کرنے والا بنا دے، یا اللہ، یا اللہ ہم سب کے سینوں میں انسانیت کا درد پیدا کر دے، یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو
وہ ایمان اور صحت کی والی زندگی عطا کر یا اللہ، جس سے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر جائیں یا اللہ۔ اس موذی اور اس مہلک بیماری سے ہم سب کو بچائے یا اللہ۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی کہیں پر بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور اے اللہ اب اس آنے والے رمضان کی تیاری کرنے والا بنا دیجیے ہم سب کو یا اللہ۔ اور اے اللہ جو رمضان میں جو بھی لوگ ہیں یا اللہ، جو بھی ہمارے لیے اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ۔ اس رمضان میں جو کمی مساجد کی ہے یا اللہ، ہمارے ہر گھر کو مساجد بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ہمارے ہر گھر میں تراویح اور نمازوں کا اہتمام شروع ہو جائے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کی طرف، اور اللہ یہ جو تعارف اللہ کا ہوا ہے اے اللہ، اس کو ہمیں آگے بڑھانے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں محض کھانے پینوں سے اوپر اٹھ کر اس دین کی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا کیجیے اللہ۔ اللہ ہم سے دین کی بھی خدمت لے لیجیے، ہم سے انسانیت کی بھی خدمت لے لیجیے اللہ۔ ہم سب سے وہ جد و جہد اور وہ کوشش بھی کروا لیجیے جس کی توفیق آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں یا اللہ۔ ہم سب بہت بڑے اللہ، ہم سبھی گناہ گار ہیں، اور اللہ بڑے بڑے گناہ ہیں زندگی میں یا اللہ۔ اتنی زندگی گزر گئی اور کبھی یہ نہ جانا کہ کرنے کا کام کیا تھا یا اللہ۔ اپنی پچھلی تمام زندگی سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے پیچھے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمارے آگے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دیجیے جو ہم نے دن میں کیے، اور وہ گناہ بھی معاف کر دیجیے جو ہم نے راتوں میں کیے یا اللہ۔ جو تنہائی میں کیے وہ بھی معاف کر دیجیے، جو لوگوں کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بھی معاف کر دیجیے اور ہمارے بڑے بھی معاف کر دیجیے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ بے شک تیری رحمت تیرے غضب پہ چھائی ہے یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو یا اللہ ایمان اور صحت کی زندگی دے یا اللہ۔ ہمارے والدین کو ہمارے لیے اے اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا یا اللہ۔ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کرنے والے اے اللہ، ہم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اے اللہ۔ اور اللہ صرف والدین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس محسن انسانیت کا بھی حق ہے کہ جب انہوں نے یہ دین ہم تک پہنچایا تو وہ اس محنت کو ہمارے اوپر دیکھنا چاہتے۔ ہر ٹیچر، ہر استاد اپنے آگے سننے والوں کے عمل کے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے۔ سو اے اللہ اور ہر یا اللہ آپ کے ہر احکام کی اور آپ کی ہر محبت ہمیں اس منزل پر دیکھنا چاہتی ہے جو کہ آپ نے ہمارے لیے بنائی ہے اللہ۔ ہمیں ہاتھ پکڑ کر اس منازل کے اوپر یا اللہ پہنچا دیجیے جس میں ہم اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنی کمزوریوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے یا اللہ۔ ہماری کمزوریوں کو طاقت سے بدل دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے ماحول کو اور ہمارے دوستوں کو بدل دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو کے اندر بہترین محبت اور صلہ رحمی عطا کر دیجیے یا اللہ۔ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو اس بات سے بچا لیجیے کہ ہم کسی کا دل دکھانے والے ہو جائیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا اللہ۔ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین جو ہے وہ بہترین ان کے حقوق کو پہچاننے والے اور بہترین ان پر احسان کرنے والے ہوں یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، اور ہمیں متقی کا امام بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے بہترین نمازیں پڑھنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دیجیے یا اللہ، اور تمام مومن مومنات کو بخش دیجیے جس دن کہ قیامت برپا ہوگی یا اللہ۔ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیجیے گا یا اللہ۔ ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیجیے گا یا اللہ۔ آب کوثر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہمیں آپ کی شفاعت لینے والا اور آپ کے حوض کوثر سے آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر لینے والا بنا دیجیے گا یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں یا اللہ شامل کیجیے گا جو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے یا اللہ۔ یا رب العالمین ہمارے پیاروں کو یا اللہ ہمارے ساتھ ہی جنت میں جگہ عطا کیجیے گا یا اللہ، تاکہ ہم اپنی وہ خوشیاں محسوس کر سکیں جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ محسوس کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں کسی کی جدائی نہ برداشت کرنا پڑے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں وہ توفیق عطا کر دیجیے کہ ہم اپنے اس جنت میں اپنے اس محل کو حاصل کر پائیں، اپنے اس جہاں پر میرا نام لکھا ہے یا رب العالمین، اور اب جہنم کے اس آگ سے اور اس جگہ سے اپنے آپ کو بچا پائیں جہاں پہ میرا نام لکھا ہے یا اللہ۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ ہم ان تمام چیزوں سے خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا اللہ۔ صحابہ کرام کی اطاعت کا وہ ہلکی سی رمق اور جو آپ کو محبت تھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس اسلام سے اللہ، اس کی ہلکی سی رمق ہمارے دلوں میں بھی اتار دیجیے یا اللہ۔ یا رب العالمین اے اللہ
اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، اللہم انک کریم عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول کر لیجیے، اور ہمیں مزید برکت ہمارے وقت میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے گھروں میں، اے اللہ ہر چیز میں برکت عطا کیجیے۔ اے اللہ سب کو بچا لیجیے، اور انسانیت پر سے اس تکلیف کو اٹھا لیجیے یا اللہ۔ یا رب العالمین ہماری مساجد کو کھول دیجیے یا اللہ، ہمارے حرم کو کھول دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، یا اللہ اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لیجیے یا اللہ۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔